اللہ نے خوشی بنائی اور رب نے تو خوشی کی ہے وہ کمال ہی کمال ہے. ایسی خوشی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. کئی طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی النعمۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خوشی تھا تو اللہ کریم نے سب سے بڑی خوشی کا اظہار کیا. کیا ہمارے مجھے دنیا میں نہیں آئے تو لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہوئی تو عرب کے لوگ بچے کو زندہ دفن کر دیتے. کوئی ذبح کر دیتا, کوئی کنویں میں پھینک دیتا اور کوئی گڑا کھود کر بچی کو زندہ ڈالتا اسے دفنا دیتا, زندہ ہی قبر میں ڈال دیتا. کیوں؟ بچی کو پیدا ہونا میرے سے پیدا کرتا. باپ یہ کرتا تھا, ماں نہیں کرتی. ماں تک کوئی بھی واقعہ نہیں ہے, کوئی بھی بات ایسے نہیں ہوتی. ماں نے اپنی بچی کو ذبح دیا اور ماں نے اپنی بچی کو زندہ کر دیا. باپ کے واقعات ہیں. اب ماں تڑپتی تھی, ماں مچلتی تھی, ماں روتی تھی, ماں شوہر کے سامنے بھی ملا دیتی مگر شوہر کہتا تھا نہیں یہ منحصر ہے, یہ شہید نہیں ہے, یہ میرے لیے داغ ہے, یہ میرے لیے دبا ہے, میں اس کو نہیں جینے دوں گا. دفن کر دیتے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہوا اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا. ہر ماں کو خوشی تھی. علامہ ابن حجر کہتے ہیں اصل اللہ تعالیٰ تلک السنة لنساء الدنیا ان يحملن ذکورا کرامتاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مصطفیٰ علیہ وسلم دنیا میں خوشی لائے. اللہ نے اس پورے سال اس 12 سے لے کر اگلے 12 دنوں تک اس سات عرب کے اندر جس ماں کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا, بیٹے کے میلاد کے صدقے بیٹے کی نعمت سے نوازا. کیونکہ میرے آقا لڑکے کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے. بیٹے کے میلاد کی خوشی میں اللہ نے پورا سال ہر ماں کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی تاکہ اگر بیٹی پیدا ہو اور پھر باپ اس کو زندہ دفن کرے تو ماں پریشان ہوگی, ماں روئے گی, ماں چیخے گی. رب کی رحمت سے گوارا نہ ہوا کہ کسی ماں کے چہرے پر اداسی آئے اور میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے. ہر ماں کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. اب یہی میلاد کا صدقہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا. اور زیادہ جلال رضی اللہ عنہ کے بابا نے لکھا جب وہ زیادہ جلال رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے اسی سال اللہ نے جیلان کے اندر 1100 ماؤں کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور اللہ کریم نے غوث اعظم جیلانی کے صدقے ہر ماں کو چاند سے بھی بڑھ کر رسول جمیل بیٹا عطا فرمایا. خالی بیٹا نہیں, بیٹے کے ساتھ اللہ نے انہیں بلایا تو ان سے بیٹا فرمایا. غوث اعظم جیلانی کے صدقے 1100 بچے پیدا ہوئے, بیٹے پیدا ہوئے اور 11 کے 1100 اللہ کے بلی بن کر دنیا میں تشریف لائے. نمبر 6 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ان کی دین اپنے صحابہ کو سکھایا اور ہم سے سیکھ کر آئے صحابہ کو سکھایا. باقاعدہ مدرسہ بنایا جس میں میرے آقا خود پڑھاتے. 500 صحابہ ہوتے تھے جو روزانہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور سے دین سیکھتے اور امت کو سکھاتے تھے. ان 500 صحابہ کی عبادت میرے آقا خود فرماتے تھے. جو بھی باہر سے ہدیے آتے, تحفے آتے, نذرانے آتے, مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 صحابہ کو نہ چلا. یہ 500 صحابہ کو کیا کیا؟ ہر بات چھوڑا, اولاد چھوڑا, بچے چھوڑے, صرف اس لیے نبی کا دین سیکھے گئے, امت نے سکھائے. ان کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے دین عطا کیا. اور سارے جلال میں اللہ فرماتے ہیں اسی فیض کو اللہ نے مجھے بھی عطا کیا کہ آپ بچپن سے ہی علم دین کی محبت, علم دین کا پیار, علم دین کا شوق دل میں پیدا کر کے مدرسے سے لے جا کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو ماں نے اپنی پکڑی اور مدرسے لے کر استاد کے حوالے کیا, کہا میرے بیٹے عبد القادر کو پڑھائیے. آج پہلا دن ہے وہ سارا ملانے کا مدرسے استاد کے سامنے قرآن پڑھے, استاد نے قرآن پڑھا, کہا قرآن سے پہلے اردو ترجیح الف با پڑھیے. استاد نے اردو پڑھائی, بسم اللہ پڑھائی, الف با تا سا جیم ہا کا پڑھایا اور جاری ملانے کو پڑھا اور پھر اس کی اگر اجازت دے تو میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا. قرآن آپ کو پہلا دن ہے فرمانا قرآن سنا.
بات کی بڑی غلط ہوئی کہ میرے دل کے بچے کو بولنا نہیں آتا، میرے دل کے بچے کو ایک بات آزاد یہ نکل نہیں رہا ہوتا، استاد کو جانے تنگ کرتا ہے بلکہ وبال بنتا ہے استاد کے لیے، اس کو سنبھالنے میں ہی وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ بہت زیادہ جیلانی کی بات کر رہی ہے، عام بچے کی بات نہیں ہو رہی، ولایت کے شہنشاہ کی بات کر رہی ہے۔ کہا اگر اجازت ہے تو میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ اب پڑھا سورہ فاتحہ پڑھی آگے پڑھو، اجازت دے پڑھو نہ پڑھو۔ اب پڑھا پہلا پارا الف لام میم سيقولوا تلك الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ قالوا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال الملأ اقترب للناس قد أفلح المؤمنون۔ کتنے پارے؟ 18 پارے۔ قد أفلح المؤمنون جب ختم کیا تو 18 پارے پہلے دن پہلی مجلس میں پہلے استاد کے سامنے دو ظالم بیٹھ کر بہت زیادہ جیلانی میں بڑی بیٹھے بیٹھے سناتی ہے، اور استاد مجھے کی حالت نہیں رہی ہم سے بھی سے کہا بیٹا آگے بڑھو، آگے اتنی نہیں ہے۔ کہاں سے یاد کی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ علم دین سے محبت۔ نمبر 2، ماں اس دور کی کیسی ماں ہوتی تھی؟ کہا استاد جی یہ پارے 18 پارے ماں کے پیٹ میں سنے، میری ماں فجر میں اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گھر میں برکت ہوتی۔ میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر 18 پارے سنے، ان کو حفظ کر لیا، اور وہی 18 پارے آج پہلی محفل میں آپ کو سنا دیے۔ اگر عبد القادر اپنی ماں کے پیٹ میں بقیہ 12 پارے سنتا تو آج پورے قرآن کا حافظ ہوتا، اور پورا قرآن آپ کو پہلی محفل میں سنا دیتا، مگر 18 سنے، 18 یاد کر لیے۔ پہلی بات سیکھنے کو ملی، ولی علم سے محبت کرے گا، ولی علم سے پیار کرے گا، ولی علم سیکھے گا، ولی عالم ہوگا تبھی وہ دین کی خدمت کرے گا۔ اور دوسری بات، ماں اگر اچھی ہو، ماں نیک ہو، ماں صالح ہو، ماں متقی پرہیزگار ہو، تو بیٹا بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔